جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ عبادت میں جتنی جان ہوتی ہے اتنا ہی انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ مقرر سنتے ہیں کہ مولا کی عبادات کا کیا عالم ہوتا تھا، اسی طریقے سے باقی تمام انبیاء کی زندگی ہے۔ ہم نے آج تک یہ سب بیان کیا، آج ہم ایک جائزہ کی کیفیت میں جائیں کہ آل بیت علیہ السلام کی زندگی ہماری زندگیوں پہ کتنی اثر انداز ہے، ہماری زندگیاں آل بیت علیہ السلام کی زندگیوں کے کتنے مطابق ہیں۔ زیارت عاشورہ کا وہ جملہ کہ اللہ میری زندگی کو آل بیت جیسی زندگی قرار دے، میری موت کو ان جیسی موت قرار دے۔ یہ زیارت عاشورہ آپ تعجب فرمائیں گے کہ شاید بہت زیادہ ہمارے درمیان رائج نہیں ہے، پڑھنے کی حد تک ہے، مومنین پڑھتے ہیں اس کو، لیکن جو اس کے مطالب ہیں، میں رات کو بہت بزرگ عالم ایران کے یعنی جن کی مجلس میں مسلم مجتہد بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ان سے بار بار معذرت کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنے اساتذہ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن اس بندے میں کیا چیز ہے کہ مجتہدین اس مجلس میں آتے ہیں۔ بالآخر ایک انسان کے اندر کوئی چیز ہے، کوئی جوہر ہے۔ سید میر باقری کے نام سے آغا صاحب تشریف فرما جانتے ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ زیارت عاشورہ کی جو دعائیں ہیں آپ کو یہ دعائیں باقی کسی دعا کے متن میں نہیں ملیں گی۔ وہ دعائیں کیا دعائیں ہیں، ان دعاؤں سے انسان کا انس، ان دعاؤں سے انسان کی محبت۔ خوب اس پہ میں انشاءاللہ محرم کی 19-20 کی مجالس ہے، وہ میرا پلان ہے کہ اس میں زیارت عاشورہ کے متعلق کچھ عرض کروں۔ آج خلاصے کے طور پر کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ محرم کی ان مجالس کے بعد کیا ہمیں اپنے اندر بہتری محسوس ہوتی ہے۔ معصوم کی ایک حدیث ہے جس کو ہمیشہ اپنے دل و دماغ پہ ہمیں لکھنا ہے، اور وہ بہت پریشان کن حدیث ہے، جھنجھوڑنے والی حدیث ہے۔ معصوم فرماتے ہیں دیکھیں اگر ہم آپ میں سے کسی ایک دوسرے کو ملعون کہیں تو کتنا برا لگتا ہے، آپ کسی کو کہیں ملعون تو وہ بھڑک جاتا ہے، خدا نہ کرے معصوم کسی کو ملعون کہیں۔ اب اگر معصوم کسی کو ملعون کہیں گے تو وہ واقعاً ملعون ہے، پھر ہم تو ممکن ہے کسی عداوت کی وجہ سے، کسی بغض کی وجہ سے، کسی غلط فہمی کی وجہ سے، کسی کی حسد کی وجہ سے 100 عنصر ہو سکتے ہیں ہمارے اندر، لیکن جب معصوم فرماتے ہیں ملعون ملعون ملعون، 3 دفعہ جملہ ہے۔ کون ہے ملعون؟ من ساواہ یومان، جس کے 2 دنوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی جیسا کل دن تھا ایسا ہی آج ہے، کوئی بہتری نہیں آ رہی اس میں، نہ اس کی نماز میں بہتری آ رہی ہے، نہ اس کی تلاوت میں بہتری آ رہی ہے، نہ اس کی معرفت میں بہتری آ رہی ہے، نہ اس کے حلال حرام کی تمیز میں بہتری آ رہی ہے۔ انسان کو ہر وقت اپنے اندر ایک جائزے کی کیفیت ہے کہ ہم خود محسوس کرتے ہیں نا کہ ہمارے اندر ایک جنگ کی سی کیفیت ہوتی ہے، کبھی ہمیں نیکیوں کی طرف کھینچا جاتا ہے، کبھی ہمیں برائیوں کی طرف، وہ طاقتیں دونوں لگی ہوتی ہیں۔ اب جو طاقت غالب آ جائے، موسیٰ غالب آئیں تو موسوی آثار ظاہر ہوں گے، فرعونی طاقتیں غالب آئیں تو فرعونیت ظاہر ہوگی، رحمانی طاقتیں غالب آئیں تو رحمانی آثار ظاہر ہوتے ہیں، شیطانی جو بھی طاقت غلبہ پا جائے اسی کے آثار انسان کی زندگی میں نمودار ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم، ایک حدیث ہے بہت بہت جاندار حدیث ہے، پیغمبر گرامی کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ اس حدیث میں بہت بڑی بشارت ہے محبان اہل بیت کے لیے،
وہاں محبان اہل بیت کا راستہ بھی واضح پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اگر ہم اہل بیت کی نظر میں شیعہ کا اتنا مقام ہے تو جو اکثر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ شیعہ کون ہے؟ یہ فیصلہ بھی تو وہ ذوات مقدسہ کریں گے، ہم تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہم ہر کسی کو کہہ سکتے ہم شیعہ ہیں، سب شیعہ ہیں۔ دیکھیں ایمان نور کی مانند ہے، نور سمجھانے کے لیے زیرو کے بلب میں بھی نور ہوتا ہے، 1000 واٹ والے میں بھی نور ہوتا ہے۔ یہ درجات نور کہاں تک جا رہے ہیں، ان کو بڑھنا ہے۔ ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ نور اہل بیت سے کسب کریں اور اپنی نورانیت میں اضافہ کریں، اپنی زبانوں کو پاک کریں، اپنے اخلاق کو پاک کریں، اپنے فکروں کو پاک کریں۔ دیکھیں گھر میں کیا ہوتا ہے، ہم سٹور کرتے رہتے ہیں، چیزیں سٹور، ادھر سٹور ادھر سٹور، یہ اس وقت کام آئے گی، یہ اس وقت کام آئے گی، یہ اس وقت کام آئے گی۔ کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ نہیں یہ سب بیکار چیزیں خواہ مخواہ گھروں میں ہم باہر لگائے جا رہے ہیں۔ اب اس کو باہر پھینکنے کے جوڑتے تو 10 سال گزر گئے، کونوں میں ادھر ادھر ادھر۔ اب انسان ایک دفعہ پریشان ہوا کہ یہ فضول کی چیزیں میں نے کیوں گھر میں جو ہے وہ خواہ مخواہ سٹور کری۔ اب آئی نوکرانی ہے، اس کو کہا اٹھا کے پھینکو، سب باہر پھینکو اس کو۔ ہمارے دماغ میں ہزاروں بیہودہ فکریں اسٹور ہوتی ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہوتا، ادھر سے جمع ادھر سے جمع ادھر سے جمع۔ کہا اس کو اٹھا کے باہر پھینکو، اپنے آپ کو ریفریش کرو۔ بالکل کہا جس طرح آپ جاتے ہیں ریڈ زون میں تو ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، ورود افراد متفرقہ ممنوع ہے، یعنی جو لوگ یہاں سے ریلیٹڈ نہیں ہیں وہ یہاں نہیں آ سکتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد ہے شیخ محسن علی نجفی، خدا ان کو طول عمر دے، وہ اس جملے کے اوپر ایک بہت پیارا جملہ فرماتے تھے۔ وہ فرماتے آپ اپنی اس دماغ کی پٹی پہ لکھ کے لگائیں، ورود افکار متفرقہ ممنوع ہے، ادھر ادھر کی باتیں یہاں نہیں آ سکتی ہیں۔ یہ اہل بیت کا یہ عرش الرحمن ہے، قلب المومن عرش الرحمن، مومن کا دل رحمان کا عرش ہے۔ یہ بہت مفصل اور بہت پیاری حدیث ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من رزقہ اللہ حب الائمہ، اللہ جسے آل بیت کی محبت کا رزق عطا کرے، فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ، تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کر دی ہیں۔ جس کو آل بیت کی محبت کا رزق، دیکھیں اس کو رزق سے تعبیر کیا ہے، یعنی یہ وہ رزق معنوی ہے جس کی مومن کو ہر وقت، آپ کھانا کھاتے تو تھک سکتے ہیں لیکن اس رزق سے کوئی بھی نہیں تھکتا ہے۔ جتنا کھائیں جتنا، یہ بھوک بڑھاتا ہے کم نہیں کرتا ہے۔ آپ باقی کھانا کھائیں، جتنی لقمے بڑھتے جائیں گے اتنی بھوک نیچے آتی جائے گی۔ یہ رزق بالکل برعکس ہے، یہ جتنا کھاتے جائیں گے بھوک بڑھتی جائے گی، کم ہونے والی نہیں ہے۔ آل بیت کا رزق، آل بیت کی محبت کا رزق۔ معصوم فرماتے ہیں فلا یشکن احد، اللہ نے جس کو آل بیت کی محبت کا رزق عطا کیا ہے اور وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا مالک ہو چکا ہے، کسی ایک کو سزاوار نہیں ہے کہ وہ شک کرے کہ یہ جنتی ہے یا نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے آل بیت کی محبت کا رزق عطا کی ہے اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ جنت جائے گا یا جنت نہیں جائے گا، حدیث رسول ہے۔ یہاں تک تو بہت پر امید پر افزا، ہمیں ہمارے قلوب کو خوش کرنے والی حقیقت بھی اسی طرح ہے۔ اب یہاں سے خود پیغمبر پورے سپیڈ سے یو ٹرن لیتے ہیں، ہم نے یہاں تک تو بتا دیا، اب ہماری زبان سے ہی سنیں۔ پیغمبر فرما رہے ہم سے سنیں کہ جس کو اللہ محبت آل بیت کا رزق عطا کرتا ہے اس شخص کے اندر، معصوم فرماتا ہے فَإِنَّ فِي حُبِّ أَهْلَ بَيْتِي، میرے اہل بیت کی محبت رکھنے کی صورت میں جس کے اندر یہ محبت داخل ہو جائے اس کو 20 خصلتوں سے پہچانا جائے گا۔
20 خوبیوں کا مالک بنے گا تو سمجھے کہ یہ شخص محب اہل بیت ہے، اس کے اندر اہل بیت کی محبت داخل ہو چکی ہے، اہل بیت کی محبت کا مالک بن چکا ہے۔ عشر منہا فی الدنیا، 10 خوبیاں دنیا کے اندر ہوں گی اس کے اندر۔ بات ہے جب معصوم نے کہا تو اس کا مطلب ہے اللہ نے کہا، جب اللہ نے کہا تو اس کے اوپر وائد تو نہیں ہوتی ہے۔ میں کیوں حجاب کروں، اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کا کنسپٹ عصمت کا کلیئر نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے معصوم مانا ہے، تو پھر معصوم پہ اعتراض کا کس نے دیا آپ کو؟ وائد کا کیا مطلب ہے؟ داڑھی رکھو، کیوں داڑھی رکھوں؟ قرآن میں کہا، اچھا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ نے پورا قرآن بھی پڑھ لیا، ساری آیتیں بھی آپ کو یاد ہیں، سارے ترجمے بھی آپ کو یاد ہیں، سب مفسرین کو پڑھ لیا، کہیں قرآن میں داڑھی کا ذکر نہیں ملا، تو پھر ٹھیک، پھر تو مسئلہ حل ہے۔ سوال تو ہونے ہی نہیں چاہیے، سوال کیوں ہوگا اس بات پر؟ یہ دیکھیں ہمارے ایک مشکل یہ ہے کہ میں نے اس دن بھی عرض کیا کہ ہم سمجھتے یہ سنت رسول ہے، سنت کو بے منزلہ مستحب سمجھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارے مذہب میں وہ حدیث ممبر پہ پڑھنے سے بہت ڈرتا ہوں، بہت ڈر لگتا ہے کہ میں وہ حدیث اگر ممبر پہ پڑھوں، صرف ایک جملہ میں پڑھتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ شاید 10 سال کی عمر تھی میری، 11 سال کی عمر تھی، قوم سے ایک عالم آئے ہمارے گاؤں میں، 7 محرم کا دن تھا، ہمارے جو علاقے کا سید بزرگوار جو پوری عزاداری کو کنٹرول کرتے تھے، رات 7 کی مجلس، وہ آ کے بالکل مولانا کے سامنے بیٹھے، بالکل تازہ شیو کرا کے۔ وہ سید تھے، عالم، ایک جلال کی کیفیت میں، نہیں جانے کیا ان کو، حالانکہ بہت کنٹرول میں رہتے تھے، لیکن وہ سید کو دیکھ کے ان کی حالت بہت خراب ہوئی۔ انہوں نے کہا ایک تو آپ شیعہ قوم کے لیڈر ہیں، آپ کو دیکھ کے لوگ اپنے راستے طے کرتے ہیں، دوسرا آپ سید ہیں، تیسرا آج 7 محرم ہے۔ انہوں نے کہا ایک دفعہ شیو کرانے سے، ان سے میں نے سنا، میں نے اپنی آنکھوں سے اس حدیث کو نہیں پڑھا ہے، وہ فرمانے لگے ایک دفعہ شیو کرانے سے 70 انبیاء کے قتل کا گناہ ملتا ہے۔ آپ یقین کریں اللہ پر کہ آدھے گاؤں نے، مجھے یاد اچھی طرح، بہت لوگوں کو میں ابھی تک جانتا ہوں، میرے والد صاحب اس میں تھے، جب گھر آئے تو مجھے کہنے لگے بیٹا ذرا کیلکولیٹر لے کے آئیں، مجھے ابھی تک یاد آتی ان کی بات۔ میں نے کہا والد خیریت؟ کہا میں دیکھتا ہوں کہ کوئی نبی بچا ہے یا نہیں بچا ہے، 70 انبیاء کو ہم ہر روز قتل کریں تو زندگی میں کتنی انبیاء کو قتل کر چکے ہیں۔ سوال نہیں ہوتا اگر ہمارا اہل بیت کی تعلیمات پہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے۔ معصوم فرماتے ہیں میرے شیعہ کی، میرے محب اہل بیت کی پہلی علامت یہ ہے فزاہد۔ زاہد کون ہے؟ جو عبادت کرتا ہے، جو حلال حرام کی تمیز رکھتا ہے، وہ سوال نہیں کرتا ہے، اس کو بتایا کہ یہ کام واجب ہے سر آنکھوں پر، یہ کام حرام ہے سر آنکھوں پر، سوال کیوں کرے گا؟ سوال کا مطلب ہے کہ اس کو ابھی اہل بیت کی بات پر یقین نہیں آ رہا، اہل بیت کی بات پر یقین نہیں آ رہا تو پھر کس کی بات پہ یقین آئے گا؟ اللہ کی بات پہ یقین نہیں آ رہا تو کس کی بات پہ یقین آئے گا؟ اس کے بعد فرماتے ہیں والحرص علی العمل۔ عجیب جملہ یہ نہیں فرمایا کہ وہ عمل کرتا ہے، معصوم فرماتے ہیں وہ عمل کا حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے عمل کا، مجلسوں کا لالچی، نماز کا لالچی۔ کہیں مولا کی مجلس ہے، کہتا ہے جانا ہے مجھے، حرص، لالچ۔ لالچ کس چیز کی؟ دنیا کی نہیں، عمل کی لالچ، یہ مومن کی علامت ہے۔ والورع فی الدین، دین کے بارے میں بہت اللہ سے ڈرتا ہے، خوف، ایک خوف کی کیفیت اس میں رہتی ہے۔ والرغبۃ فی العبادہ، عبادت کو ایسے سرسری جان چھڑانے کے لیے بس اب نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لی ہے، نہ، بہت شوق کے ساتھ، بہت رغبت کے ساتھ، بہت دل کی کیفیت کے ساتھ جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی عبادت کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، جو بھی ہے، مجلس عزا، شوق سے آتا ہے، رغبت سے آتا ہے، محبت سے آتا ہے، مومن کی علامت ہے۔ والرغبۃ فی العمل والتوبۃ قبل الموت، موت سے پہلے توبہ کرتا ہے۔